بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ایوبی اور زنگی خاندان کے تعلقات کی کہانی کی بنیاد سن 1132 میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سے بھی پہلے رکھی گئی تھی، جب ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تکریت کے گورنر تھے۔ ایک روز زنگی نامی ایک طاقتور ترک جنگجو سردار دشمنوں سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے۔ ایوب نے انہیں پناہ دی اور ان کا یہی فعل بعد میں تاریخی ثابت ہوا۔ کئی برس بعد سن 1137-38 میں نجم الدین ایوب کے بھائی شیر کوہ نے ایک عورت کی توہین کرنے پر ایک مقامی فوجی کمانڈر کو ہلاک کر دیا، اور اس کی پاداش میں نہ صرف ایوب سے عہدہ چھین لیا گیا بلکہ پورے خاندان کو علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس وقت ترک سردار زنگی نے پرانے احسان کے بدلے اس کرد خاندان کو موصل میں بسایا اور اپنی زمینیں بھی الاٹ کر دیں۔ انہی دنوں میں نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کے تکریت چھوڑنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تھی۔ سردار زنگی کے علاقے کے مسلمان حکمران سے تو جھگڑے تھے ہی، لیکن ان کے عزائم نے انہیں فرینکس یعنی عیسائیوں کے سامنے بھی لا کھڑا کیا۔ یہ وہ مسیحی تھے جنہوں نے سن 1099 کی پہلی صلیبی جنگ کے بعد یورپ سے آ کر اس علاقے میں آزاد ریاستیں قائم کی تھیں۔ ان مسیحیوں کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے جہاد کا پہلو اہم ہو گیا۔ سن 1105 دمشق میں ایک عالم السلیمی نے جہاد کی تبلیغ کی تھی اور مسلمان امیروں کو جہاد کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا پیغام آہستہ آہستہ زور پکڑتا گیا اور پھر 1140 کی دہائی میں دمشق کے ایک مدرسے کی دیوار پر زنگی کے لیے مجاہد اور سرحدوں کے محافظ کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سن 1144 میں الروحہ شہر بھی فرینکس یعنی عیسائیوں کے قبضے سے چھین لیا، جس پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس کامیابی پر انہیں بغداد میں خلیفہ کی طرف سے سند بھی ملی۔ سن 1146 میں سردار زنگی کے اچانک انتقال کے بعد ان کی جگہ ان کے چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی نے لی، جو آئندہ 30 برسوں تک بہت بڑی صلیبی مخالف قوت بن کر ابھرے۔ صلاح الدین کی زندگی پر ان کا بہت اثر تھا۔ نور الدین نے خطے میں جہاد کی ایسی بنیاد ڈالی جسے پھر صلاح الدین ایوبی آگے لے کر چلے۔ جہاد کے جذبے میں شدت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں دوبارہ فتح کی خواہش بھی پیدا ہو گئی۔ سن 1160 کی دہائی کے دوران صلاح الدین اپنے بھائی تران شاہ کی جگہ دمشق کے پولیس چیف بنے اور اس طرح انہیں انتظامیہ کا کچھ تجربہ حاصل ہوا۔ اس دوران وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے نور الدین زنگی کے قریبی حلقوں کا حصہ بن چکے تھے اور حکمرانی کے طور طریقوں کو قریب سے انہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ نور الدین عظیم حکمران تھے اور ہوشیار کرد نوجوان کے لیے بہترین مثال بھی۔ تقریباً 2 صدیوں سے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے زیر کنٹرول مصر خطے کا دولت مند علاقہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرینکس یعنی عیسائی اور دمشق کے حکمران نور الدین زنگی کو احساس ہو گیا کہ فاطمی خلافت کمزور ہو رہی ہے اور جو اس پر قبضہ کرے گا وہ دوسرے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ جو بھی مصر حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا وہ اس دولت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مشرقی بحیرہ روم کو بھی کنٹرول کرے گا۔ اس چیز کا سب سے زیادہ احساس شیر کوہ کو تھا، جنہوں نے نور الدین زنگی کو مصر فوج بھیجنے پر آمادہ کر لیا۔ عیسائی بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ پہلا موقع ہے جب صلاح الدین کسی میدان میں قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں۔ شیر کوہ نے انہیں مرکزی دستوں کا کمانڈر بنایا، جسے فرنگیوں کے زوردار گھوڑ سوار دستوں کا سامنا کرنا تھا۔ ایوبی کو حکم تھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ درمیان سے جگہ چھوڑ دیں گے، اور جب مسیح گھوڑ سواروں کی تنظیم خراب ہوگی
تو شیر کو اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ دوسری جانب سے حملہ کر دیں گے۔ منصوبہ کامیاب رہا اور مسیحیوں کے کمانڈر قیدی بنا لیے گئے۔ دریں اثنا ایوبی خاندان ترقی کرتا رہا اور سن 1137-38 میں زنگی سے پناہ حاصل کرنے والے 1157 میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل ہوئے۔ اس زمانے میں صلاح الدین اپنے چچا کے ساتھ کبھی کبھی مہمات میں شریک ہوتے تھے۔ ناظرین، ایوبی کے حوالے سے ہم مزید اپنے ویڈیوز آگے بناتے جائیں گے، اور مزید تفصیلات کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز دیکھنا مت بھولیے گا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔